السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر، میں ہوں محمد مالک۔ پاکستان میں انصاف مذاق بنتا جا رہا ہے، چاہے وہ بلوچستان کے میدانوں میں ہو یا پنجاب میں سرگودا میں اس جگہ پہ۔ آج ہم دو فیصلوں پہ بات کریں گے۔ ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یہ جو لرزہ خیز واردات ہوئی، جو کافی دنوں سے اب آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈ لائنز میں، جو یہ دوہرا قتل کیا گیا، غیرت کے نام پہ ایک بغیرتی کا ایکٹ ہوا، اس پر لیٹسٹ ٹوسٹ آیا۔ آج ایک ویڈیو بیان جاری کروایا گیا ہے اس لڑکی کی والدہ سے، اور جو وکٹم بلیمنگ شروع ہوئی تھی، انفارچونیٹلی چیف منسٹر نے سب سے پہلے کہا کہ ان کی آپس میں شادی نہیں تھی، ان کا تعلق غیر ازواجی تھا، وہ 5 بچوں کی ماں تھی، وہ 4 بچوں کا باپ تھا، اور وہیں سے ایک بحث میں ایک اینگل دیا گیا۔ آج اس کی والدہ کا بیان سامنے آیا جو اسی چیز کو ایکو کر رہی ہیں، اور بیسکلی وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ بلوچ رسم و رواج کے مطابق ہوا، ہماری لڑکی خراب تھی، وہ اس شخص کے ساتھ بھاگ گئی، 25 دن اس کے ساتھ رہی، پھر واپس آ گئی، خامند نے بچوں کے لیے معاف کر دیا، مگر جو اس کا وہ دوست تھا وہ جناب اشتعال دلاتا تھا۔ پھر جرگے نے فیصلہ کیا یہ سردار شیرباز ستکزئی کا کوئی اس میں تعلق نہیں ہے۔ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کدھر چیم جا رہی ہے۔ پریشرائز کرو گھر والوں کو اور ایک پریشر بناؤ۔ اس مقدمے میں توحید کے ریاست مدعی ہے، فرق نہیں پڑے گا، لیکن وہی ٹیکٹکس ہیں۔ سنیں اس کی والدہ کیا کہتی ہے۔ عید قرآن پاک نے تم کرے عید کے کھنا کرے بندہ تن قصور کے گرفتار کرے نستا کھنا سردار نن قصور سے کہ گرفتار کرے نستا کرے دا فیصلے نے سردار تے تم کرے نو نمیر متبت تم کرے نو نے عدالت تک کرے نو نن نہ بلوچی کرے رسم کرے۔ جس بلوچستان کو میں جانتا ہوں، جتنے بلوچی دوستوں کو میں جانتا ہوں، وہاں رسم و رواج میں یہ نہیں ہے کہ 11-12 لوگ جائیں، پٹے باندھے ہوں اور جائیں اور جا کے میدانوں میں کھڑے کر کے لوگوں کو اپنی عدالت لگا کے سزائے موت دے دیں۔ اور یہ جو وکٹم شیمنگ شروع ہوئی تھی، یہ اس پورے منظر نامے کو بدل رہا ہے۔ دیکھنا اب یہ ہے، بلوچستان اسمبلی نے بھی اس پہ ایک متفقہ قرارداد پیش کی ہے، پنجاب اسمبلی نے بھی کی ہے، لیکن دیکھنا یہ کہ کیا یہ جو سرداروں کو بچانے کا ماحول ہے، جن کے یہ جرگے جن کے نیچے کام کرتے ہیں، یہ ایک دفعہ پھر جیتیں گے کہ اس ملک میں واقعی یہ آنر کلنگ، یہ غیرت کے نام پہ جو بغیرتی ہوتی ہے، اس کو بریکیں لگیں گی یا نہیں لگیں گی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی ہم نے دیکھا بہت دفعہ یہ ہوا ہے۔ پہلے تو ماں باپ خود معاف کر دیتے تھے۔ سو یہ سین چل رہا ہے۔ لیٹس سی واٹ ہیپنس۔ دوسری طرف اپنا سرگودا میں کورٹ نے کل اینٹی ٹیررزم نے انہوں نے 32 لوگوں کو سزائیں دی، لیکن لاجک بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ جب آپ فیصلے پڑھتے ہیں تو اس میں صرف یہی جرم کافی ہے کہ آپ ایک جلوس کا حصہ تھے، اور جج صاحب لکھتے ہیں آپ نے کیا ہے یا نہیں کیا۔ اگر آپ ایک جلوس کا حصہ اور اس میں کچھ لوگوں نے کچھ کیا ہو، دیٹ از انف، آپ 10 سال کے لیے اندر ہیں۔ یعنی کہ آئندہ کوئی آدمی کسی بھی ریلی میں جا رہا ہو تو پھر وہ 10 سال کے لیے شاید واپس بھی نہ آئے، صرف اس لیے کہ کچھ لوگوں نے شر پسندی کی ہے۔ یہ سیریس ایشو ہے، سیریس امپلیکیشنز ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں بیرسٹر عقیل ملک صاحب، منسٹر اسٹیٹ فار لا اینڈ جسٹس، فیصل چودھری لائر ہیں، سینئر لائر ہیں، سپریم کورٹ کے پی ٹی آئی سے تعلق ہے۔ ذرا ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسا خوفناک پریسیڈنٹ بن رہا ہے۔ بیرسٹر عقیل صاحب ذرا جواب دینا 2-3۔ سزاؤں کا موسم تو شروع ہو گیا، سیلاب نے تو جو تباہی پھیلائی ہوئی ایکسپیکٹڈ تھا، سزائیں شروع ہو گئی۔ کل سرگودا 32 لوگوں کی کنوکشن ہوئی، پھر لاہور میں 8 لوگوں کی کنوکشن ہوئی، 6 بری ہوئے، پرومننٹ سب کو پتہ ہے کس کو سزا ہوئی۔ وہ شاہ محمود قریشی صاحب کی چلے آپ لوگوں نے جان چھوڑ دی، ان پہ اب اور سوال اٹھنا شروع ہو گئے، لیکن اس کے بھی ابھی ڈیسیژن ہمارے پاس نہیں آئی، آرڈر جو کل رات کا لاہور کا ہے۔ لیکن یہ جو سرگودا والا ہے، یہ تو کمال ایک فیصلہ ہے، جس میں ہم نے تو آج تک سنا تھا اللہ نیتوں کا حال جانتا ہے۔ اب خیال ہے کہ جو اسپیشل جج صاحب ہیں حال ہے، ان کا فیصلہ کمال ہے۔ مجھے سمجھا دیں اور یہ بھی بتا دیں کہ یہ ہائی کورٹ میں یا کسی اور کورٹ میں، ویسے آج کل تو کسی بھی کورٹ میں اپ ہولڈ بچ سکتا ہے، لیکن اگر فیئر ڈیسیژن ہو، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ شروع میں کہتے ہیں کہ جی انہوں نے جو ملزمان ہیں ان سے جب پوچھا گیا، انہوں نے ڈیفینس میں خاص بات نہیں کی، انہوں نے یہ ڈینائی بھی نہیں کیا کہ ان کا پی ٹی آئی سے تعلق ہے۔ ورڈ کا لکھتے ہیں they even did not opt to rebut at this stage from their affiliation with PTI, so there is weight in the contention of prosecution side that they belong to PTI, and due to their affiliation they committed the occurrence on the instigation of the leadership سارا۔ یعنی کہ اگر وہ پی ٹی آئی کا ہے، اس نے ڈینائی نہیں کیا،
یہی کافی چیز ہے ان کو ثابت کرنے کی یہ مجرم. دوسرا اس سے بھی آگے کمال جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر میں اس کا خلاصہ ناظرین کے لیے پیش کر دوں, ایگزیکٹ کوٹ بھی کر دوں گا, کہ اگر آپ ایک جلوس میں ہیں, یہ ریلیونٹ ہے کہ آپ نے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا, اور وہ جلوس جا کے کوئی کام دکھاتا ہے تو آپ اس جرم کے برابر کے شریک ہیں, کیونکہ آپ کی پریزنس نے باقیوں کو وہ ویٹ دیا, سب کچھ دیا, انہوں نے کر دیا. یعنی کہ اگر میں جلوس میں کھڑا ہوں, میں کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہوں اور میں اگری بھی نہیں کرتا, تو آپ نے مجھے بھی مجرم کر دیا. اور ان کا کہ اس پہ یہ ثابت ہونا ضروری نہیں ہے کہ اس شخص نے خود کوئی حصہ لیا ہے یا نہیں لیا, اس نے خود کوئی کام کیا ہے یا نہیں کیا. یعنی کہ اگر کوئی بلڈنگ جلائی ہے, وہاں 400 لوگ ہیں اور میں باہر سڑک پہ کھڑا ہوں, تو میری پریزنس کی وجہ سے مجھے سزا ہو گئی. اور یہ جج صاحب لکھ رہے ہیں. یہ ذرا مجھے بتا دیں کہاں کا قانون ہے کہ آپ گلٹی بائی ایسوسیشن کے, اگر میں ہو سکتا ہے میں اس جلوس میں گھر ہی جا رہا ہوتا اور میں کھڑا ہو گیا ہوں, جلوس ہے اور جھگڑا ہو رہا ہے, میں دیکھ رہا ہوں, تو ان کے مطابق کیونکہ اس جلوس میں ہوں اور میں نے انکار نہیں کیا, یہ بھی نہیں کہ میں سے کسی نے پوچھا, انہوں نے کہا ان کو خود ہی کہنا چاہیے تھا میرا پی ٹی آئی سے تعلق نہیں ہے, لیکن آپ اس جلوس میں وہاں تھے, آپ بھی اس جرم کے برابر کے شریک ہیں. پھر اس میں کوئی سائٹیشن نہیں ہے کوئی پریسیڈنٹ کی, کسی قانونی فیصلے کی کہ فلانی جگہ پہ سپریم کورٹ نے یہ کہا, ہائی کورٹ نے یہ کہا. یہ نیتوں کے اوپر ہوگا کہ سمپلی میں ایک جلوس میں اگر کھڑا ہوا ہوں, میں پیچھے کھڑا ہوا ہوں اور جلوس نے کوئی لیگل کام کیا ہے تو مجھے 10 سال قید آپ سنا دیں گے. یہ قانون, یہ سزائیں ہو رہی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب بہت بہت شکریہ. سیلاب کا ان سزاؤں سے کیا تعلق؟ اس سے تو کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ تو آئین اور قانون کے مطابق ایک لیگل پروسیس ہے اور وہ لیگل پروسیس کنڈکٹ ہوا, جس پر پی ٹی آئی کے لوگوں کو بہت اعتراض تھا کہ جی ہمارے کیسوں کا 9 مئی کے کیس زیر التوا ہیں اور تاخیر کا شکار ہیں. وہ چھوڑ دیں, وہ ساری باتیں سیاسی ہیں. مجھے یہ بتا دیں سیاست کے علاوہ کیا میرا ایک جلوس کے اندر اگر میں پیچھے کھڑا ہوا ہوں اور اس جلوس میں کوئی لوگ انلیگل کام کرتے ہیں, ان جو آگ لگائے, جو توڑے, پولیس والے کی وردی پھاڑے, آپ اس کو سزا دیں, مجھے سمجھ آتی ہے. ایک بندہ جو 400 لوگوں میں بالکل پیچھے کہیں کھڑا ہوا ہے, وہ بھی اس کو عدالت کہتی ہے کافی ہے, تمہیں بھی 10 سال کے لیے اندر جانا. نہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کیس میں یہ لوگ ملوث نہیں تھے اور ان کو ملوث کیا گیا. آپ جج صاحب لکھ رہے ہیں, سجیسٹ تو یہی کر رہے ہیں. جج صاحب یہ نہیں لکھ رہے. کیا لکھ رہے ہیں جج صاحب؟ کیا لکھ رہے ہیں میں تھوڑا سا اس پہ آپ کو بتا دوں. یہ بات کہ میں اس میں 2-3 جملے سنا دوں, پھر آپ جواب دیں. بالکل. جیسا جو کہتے ہیں نا پی ٹی آئی کی بات کرنے کے بعد, وہ کہتے ہیں سملرلی it is not required that a person should necessarily perform any act with his own hand. Of course. یہ ابھی ہم یہ وہ ماسٹر مائنڈ کی بات نہیں کر رہے, یہ ان لوگوں جن کو جلوسوں میں آپ نے سزائیں دی ہیں. پھر وہ کہتے ہیں if one of them could not continue actually with his own hand do the act, but if he helped by his presence or by other act in the commission, he would be held to have himself. The accused, the accused facing the trial to whom there is no specific role attribution are held responsible for all the acts done by the other accused person. وہ کہتے ہیں اگر آپ پہ کوئی اسپیسیفک آپ نے جرم نہیں کیا, اگر آپ پہ کوئی اسپیسیفک الزام نہیں ہے, لیکن کیونکہ آپ اس جلوس میں تھے, کہیں پہ آپ تھے, یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ آپ اس جلوس کے فرنٹ میں تھے, آپ ان کے ساتھ تھے, آپ اس جلوس میں کہیں بھی تھے, تو آپ 10 سال کے لیے آپ اندر ہیں. اگر آپ مجھے موقع دیں, نہیں مجھے موقع دیں, میں بالکل اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. ایک تو پہلی بات ہے کہ وہ یہ ڈینائی کر نہیں سکتے کہ پی ٹی آئی سے ان کا تعلق نہیں ہے. ظاہری بات ہے ان کا پی ٹی آئی سے تعلق ہے, وہ اس پارٹی کے ساتھ افیلیٹڈ ہیں. اور دوسری بات کہ وہ کوئی میئر انوسینٹ بائی اسٹینڈرڈ نہیں تھے, اور ان کی میئر پریزنس جو آپ بات کر رہے ہیں, ان کی پریزنس بھی انسٹیگیٹ کر سکتی ہے. اینڈ دس از ناٹ اے واک ان دا پارک کہ وہ چہل قدمی کے لیے نکلے اور چہل قدمی کے لیے جی ایک جلوس اور جتھا سامنے آیا تو وہ پھر اس کے ساتھ اس کا حصہ نیچرلی بن گئے. ایسا نہیں ہے. ایسا ہے کہ یہاں پہ انہوں نے کیئرفلی کیوریٹ کیا, پلان کیا, پریسیجن کے ساتھ اس کو پھر ڈسیمینیٹ کیا اور کیری آؤٹ کیا. مالک صاحب ایک سیکنڈ اگر دے دیں, وہ کہہ رہا ہے اگر آپ کا کوئی رول نہیں ہے, نا قانون میں کامن انٹینشن ہے, کامن انٹینشن پہلے پروو کریں گے نا کہ میں سازش میں شریک تھا, میں نے کسی میٹنگ میں اٹینڈ کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ آپ لیٹ سے میں اس علاقے میں رہتا ہوں, ٹھیک, میں ہو سکتا پی ٹی آئی کا ورکر ہوں, میں گھر جا رہا ہوں, میں دیکھتا ہوں جلوس کھڑا ہوا ہے, جھگڑا ہو رہا ہے, یہ بلڈنگ کو آگ لگا رہے ہیں, میں بھی کھڑا ہو کے دیکھنا شروع ہو جاتا ہوں. ان جج صاحب کی لاجک کے مطابق میں اس جرم میں برابر کا شریک اور مجھے 10 سال اندر ہونا چاہیے. یہ کہاں کی لاجک ہے؟ کوئی قانون مجھے بتا دیں, سب کوئی پریسیڈنٹ ہے, کوئی قانونی نظیر ہے کہیں پہ دنیا میں ہوتا ہے ایسے؟ جی, ایک آپ نے کہا کہ اس میں ججمنٹ کے اندر جو ہے کوئی یہ سپورٹ نہیں دی گئی کسی پریسیڈنٹ کی. اسی میں کیونکہ ڈیفینس سائڈ سے بات آئی کہ یہ کیونکہ زیادہ تر جو ہے
पुलिस वालों की स्टेटमेंट्स हैं या उनका एविडेंस है हमारे खिलाफ, उसमें बिल्कुल उन्होंने कहा कि जी हम इसको कंप्लीटली डिसरिगार्ड करते हैं। 2015 PCRLJ 1380 है, उन्होंने कहा कि ये स्टैंड सपोर्ट करती है कि अगर आपके पास पुलिस विटनेसेस हो और वो सिटीजन्स हो और वो देयर एज गुड ऑफ अ विटनेस देन एनीबडी एल्स। मैं तो उसको क्वेश्चन ही नहीं कर रहा। तो आपने कहा कि कोई नजीर नहीं देगी, तो नजीर तो मैंने आपको हवाला दे दिया। मैं आपको कानून की स्पिरिट हमें समझा दे ताकि आइंदा से हम 1000 बारी जा रहे होते हैं, जुलूस खड़ा होकर देखना शुरू हो जाते हैं। कोई सोच भी नहीं सकता कि मैं खड़ा होकर जुलूस देख रहा हूँ तो मैं 10 साल के लिए अंदर हो सकता हूँ। नहीं, मैं उस पर आपको बता देता हूँ। एक्सप्लेनेशन उसकी ये है कि वहां पे ये तो नहीं है ना कि कोई खाला जी का घर था या किसी मेले पे जा रहे थे, वो भी ऐसी सूरत हाल भी नहीं थी। 9 मई क्या था? 9 मई एक अफसोसनाक वकुआ था, एक ब्लैक डे था इस मुल्क की तारीख में। मैं आपसे एग्री कर रहा हूं, मैं सियासी बात नहीं कर रहा। मैं भी आपके साथ हूं। अगर किसी ने जुर्म किया, मैं कहता हूं जिसने जुर्म किया आप उसको 10 साल छोड़े, 20 साल दे दें, सजाए मौत दे दें भाई, अगर आपका दिल कर रहा है। ये बात नहीं हो रही, लेकिन जुर्म में इन्वॉल्व तो हो ना। जो कोर कमांडर के घर में गए, घर में घुसे, सजाएं दें, आग लगाई, सजाएं दें, समझ दें। और जो लेके गए उनको भी सजाएं दें। तो फिर उनका एक्टिव रोल है ना, तो एक्टिव रोल है। इसमें जज साहब कह रहे हैं कि अगर आपका कोई रोल नहीं है, आप पे स्पेसिफिक चार्ज भी नहीं है, मगर क्योंकि आप उस जत्थे के उस पूरे ग्रोह में, जुलूस में कहीं ना कहीं थे, काफी आपको 10 साल, ये नहीं कि 6 महीने, साल कन्विक्शन। भाई 10 साल जिंदगी का हिस्सा ही 10 साल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन उसमें यह भी मेरी गुजारिश सुने कि यहां पे इनकी प्रेजेंस एस्टैब्लिश हुई, उससे इन्होंने डिनाई नहीं किया। 9 मई को ये नहीं था। 9 मई को जो आम शहरी थे, जब इन्होंने वो अजाब बर्पा किया, जब इन्होंने बंदे टुक टू द स्ट्रीट्स, बंदे एहतजाज के नाम पे जब इंतशार फैलाया, तो वो 200 से ज्यादा मकामात पे थे और वहां पे तो प्रेजेंस एस्टैब्लिश, स्पेसिफिक रोल नहीं हो सकता। ये इसको हल्का सा स्पिन दे रहे हैं, स्पेसिफिक रोल नहीं है। हाँ, मैं ये कह रहा हूं जिन्होंने किया है आप बिल्कुल सजाएं दें। जिसने जो शरपसंदी की आप सजाएं दें। क्या ये जो लॉजिक दी है कि अगर एक 400 का 500 का मजमा है, उसमें आगे कोई 100 लोग हैं जो शरपसंद हैं जिन्होंने वारदातें कर दी हैं, हो सकता है इनमें से आधे लोग ये देख के मुड़ के चले गए हों। आपने अज्यूम कर लिया ना कि वहां थे तो शरीके जुर्म थे। हर कोई अप्रूव नहीं करता। देखिए, जो फौजदारी कानून है, क्रिमिनल लॉ में 2 चीजें होती हैं किसी जुर्म को साबित करने के लिए, एक मेंजरिया और एक एक्टस रियस। मेंजरिया होता है नियत और एक्टस रियस होता है एक्शन। अब इस पे जो अमंग्स अदर्स 2 बंदे जो बिलाल एजाज और अहमद चट्टा, उनकी प्रेजेंस ना पुलिस ने अलैज की ना FIR में है, और जो 3 नॉमिनेटेड है उनको तो एक्विट कर दिया गया। पैरा 26 पढ़ लें। इशू ये है कि ना एग्जामिनर इन चीफ में ना 161 के बयान में एक ही बंदा है पूरे 35 मुकदमों में, वही लीडरशिप के अगेंस्ट वही एक ही सबूत है, क्योंकि उस दिन छुट्टी पे था, लेकिन वो इमरान खान की टेबल के नीचे छुपा हुआ था और वहां से सारी चीजें सुन रहा था। अब ये जो उस पे आते हैं, पहले मैं इस स्पेसिफिक इशू को करना चाह रहा हूं, मैं कल से बड़ा परेशान हूं इस बात से। इसके बाद जो है ना, ये आपने कहा ना कहाँ कला है, ये जनाब आस्तानिया ATC सरगोदा कला है। इसकी दुनिया भर में कोई और मिसाल नहीं मिलती। यानी आप मॉब जस्टिस जो है वो आप कर रहे हैं कि ये तो कोई ऐसी चीज नहीं है ना। आपने तो इसको ये कर दिया कि जो बंदा आपने कहा, इसमें ये भी है एक जगह पे कि वो जी जो कॉल्स नहीं होती जो ट्रेस आउट होती हैं, तो मुराद राज की सबसे ज्यादा कॉलें अगर आपको याद हो ट्रेस हुई थी जियो फेंसिंग में। उसको किसी ने पूछा, जो पार्टी छोड़ गया वो तो तायब हो गया था ना, इसलिए तो उसका तो हक बनता है ना, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यानी आग लगाना फिर जुर्म नहीं है। इनका कानून यह है कि आग लगाना जुर्म नहीं है, PTI में रहना जुर्म, माफी ना मांगना जुर्म है। मेरा घरों पे अटैक करना जो है वो माफी ना मांगना। अच्छा, माफी जिन्होंने किया चलो उन्होंने तो ना मांग ली, जिन्होंने नहीं, और जिन्होंने कीता ही नहीं उन्होंने माफी का दी। इसमें वो लिखते हैं, और पूरा पाकिस्तान 35,000 बंदा राउंड अप हुआ है इसमें। उसमें लिखते हैं, hence the accused facing the trial to whom there is no specific role attribution are held responsible for all the acts done by their other accused persons in furtherance of common intention and in prosecution of common object। और किसी को, मुझे पता ही नहीं है कि कॉमन इंटेंशन क्या है ना। जुलूस देखें, जुलूसों में क्या होता है।
بڑے اس میں سزا پھر اتنی ہوتی ہے جتنی دوسروں باقیوں لے یار، صاحب نہیں بات سنیں، ایسے نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے جلوس ہوتے ہیں، پرامن ہوتے ہیں، اچانک پولیس لاٹھی چارج کرتی ہے، معاملہ گرم ہو جاتا ہے، جو ذرا دلیر جالے آپ کی طرح ہوتے ہیں وہ پکڑ لیتے ہیں دوسرے کو، ہماری طرح کے بھاگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے کہا کہ اگر بیرسٹر کی لڑائی کرے گا تو اگر آپ ساتھ کہیں بھی اس ایریا میں نظر آئے تو آپ بھی برابر شریک جرم ہیں۔ نہیں، یہ نہیں کہا گیا۔ اور کیا تھا اس میں؟ دیکھیں یہاں کون سی انگریزی common کی غلط چیز intention- غلط پڑھ رہا ہوں؟ common intention قانون کا ڈیفینیٹلی ایک پروویژن ہے، اور اس نے ازیوم کر لیا ہے، جج صاحب نے ازیوم کر لیا ہے کہ اگر ایک جلوس ایک طرف جا رہا تھا تو سارے اس ارادے سے جا رہے تھے کہ وہاں آگ لگائیں گے، توڑ پھوڑ کریں گے، آدھے ہو سکتا ہے اس ارادے سے جا رہے کہ میں احتجاج کریں گے، شو ڈالیں گے، آ جائیں گے، کسی نے وہاں حرکتیں شروع کر دی، ہو سکتا ہے وہ پلانٹ کی ہوں پہلے، لیکن وہ جو پیچھے کھڑا خالی نعرے لگا رہا تھا اس کو آپ نے اس بندے کو ایک صف میں کر دیا، اس کو بھی 10 سال ہوگی، جس نے آگ لگائی ہے اس کو بھی 10 سال ہوگی۔ دیکھیے یہ تو برباد سر پیرا اس نمبر طرح تو 22 ہوتا پہ ہے میں کہ آپ اس کو طرح ایک کے پڑھ کاموں دیتا ہوں جی ذرا پیرا نمبر 22 اگر آپ وہ ڈیفینس کاؤنسل کی کنٹینشن ہے، پیرا نمبر 22 میں میں وہی بتا رہا ہوں، یہ لیں آپ، میں آپ کو پرووائڈ کرتا ہوں۔ defense side agitated vehemently during arguments that two main accused, namely Tariq and Hamza, nominated in the FIR, to whom specific role have been attributed in the way that they were leading the mob, made firing, set the gate of police station on fire by sprinkling petrol after fetching the same from the vehicle of Tariq accused, have been found innocent. یعنی جنہوں نے آگ لگائی، توڑا، مارا، they have been found innocent. اور innocent کی گراؤنڈ کیا ہے؟ by the police along with the accused Hizbullah and other, as they had made conference by dissociating themselves from PTI. یار یہ ہے criteria. پروسیکیوشن کہہ رہی ہے، دیکھیے یہ پروسیکیوشن یہ ڈیفینس کہہ رہے ہیں، اپنے ڈیفینس میں تو انہوں نے لیڈ کرنا ہے نا، اپنے آرگیومنٹس انہوں نے دینے ہیں۔ اب میں اور یہ وکیل ہیں، اب ظاہری بات ہے کہ as far as the contention of the defense side agitated vehemently during arguments that the two main accused, namely Tariq so and Though accused Tariq and some others have been found not guilty during investigation. ویسے یہ کی کنٹینشن تھی وہاں پہ، یہ کوئی جج کی آبزرویشن جن کا FIR میں نام ہے نہیں، لیکن اب آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا نا، یہ ویسے پیرا مس ہوا، کافی لمبا یہ فیصلہ تھا، یہ کوئی 100 صفحوں کا ہے، لیکن اس لیے مس ہو گیا پارٹ۔ لیکن اس لیے آپ مجھے سمجھ آ گئی جب وہ جج صاحب یہ کہتے ہیں کہ یار باقی گلاں تو چھڈو، انہوں نے یہ بھی نہیں کیا ہم پی ٹی آئی کے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں the accused and blah 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 blah, they even did not opt to rebut at this stage from the affiliation with PTI. They did not. Why was that important? Not Why? No, but they not only the fact that they did not rebut their association with PTI. ایک سیکنڈ Going above and beyond, they did not even rebut any میرا of the سوال evidence that was سنیں، against آپ یہ کہہ رہے ہیں اگر میں اس وقت یہ کہہ دیتا کہ بھائی جان میں پی ٹی آئی سے میرا تعلق نہیں ہے لیکن میں جلوس میں تھا، میرا پی ٹی آئی سے تعلق نہیں تھا، تو پھر میں بری ہو جاتا؟ نہیں، میں تو پھر اس یہی کہہ رہا جج ہوں۔ صاحب نے یہ کیوں لکھا ہے they even did not opt to؟ جج صاحب نے یہ بھی لکھا نا، پھر اس پہ بھی روشنی ڈالیں۔ کیا ہے باقی گلاں چھڈو، انہوں نے تو یہ بھی نہیں کہا کہ پی ٹی آئی سے جج صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہاف ہارٹیڈ جو ڈیفینس کاؤنسلز نے ہاف ہارٹیڈ کراس ایگزامینیشن کی ہے، اور اس کے بعد یہ تمام تر یہ وہ لوگ ہیں جو ملزمان تھے جنہوں نے پاکستان میں نہ کوئی ڈیفینس پاکستان میں نہ کوئی اپنا موقف واضح طور پہ پیش اب پاکستان میں قانون یہ بن گیا ہے پی ٹی آئی کا ممبر 10 سال سزا کہ اگر کوئی جلوس کہیں پہ جا رہا ہے تو اگر آپ اس جلوس میں کہیں بھی ہوں، چاہے سب سے پیچھے کھڑے ہوں، سڑک کے پار کھڑے ہوں، کوئی پیپسی پی رہے ہوں، سگریٹ پی رہے ہوں، اور وہ جلوس آگے، اس جلوس کا آگے حصہ جو آپ سے 4000 لوگ آگے ہیں، وہ وہاں پہ کوئی لڑائی کر دیں، چیزیں توڑ دیں، تو آپ کو بھی 10 سال قید ہو سکتی ہے۔ بیسکلی آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ چاہ رہے ہیں کہ کوئی بندہ کسی ریلی کے کسی جلوس میں نہ جائے، بیکاز ہر ریلی میں ایک خطرہ ہوتا ہے کانفلکٹ کا۔ آپ لوگوں نے یہ سزائیں اس طرح کی اس لیے دلوائی ہیں کہ پی ٹی آئی چھوڑ کل کو کوئی پارٹی، کوئی بھی جو پیسفل رائٹ ٹو ڈیمونسٹریٹ ہے، اس کا حق لے لیں کہ کوئی اب ریلی میں جائے، because اب ریلی میں جانے کا مطلب ہے آپ کچھ کریں یا نہ کریں، آپ کو جسٹس آپ کو 10 سال کے لیے اندر بھیج میری گزارش ہے کہ ان 100 صفحات میں کہیں مجھے دکھا دیں کہ ان سارے ملزمان میں سے کسی ایک نے کہا ہو کہ وہ انوسنٹ بائی اسٹینڈر ہے اور وہ وہاں پہ ویسے کھڑا تھا۔ کسی نے تو یہ پلی لی نہیں، یہ تو آپ کی ازمپشن ہے
کسی نے یہ کہا ہے کہ ہاں جی میں شامل تھا ان میں؟ نہیں، ان میں یہ تو کہا نا کہ یہ تو ان کا فرض تھا ثابت کرے کہ اس نے یہ کیا ہے، صرف یہ ثابت کر دی بندہ جلوس میں تھا اس کو اندر کر دو. نہیں، یہ 10 سال کے لیے ظاہری بات ہے کہ 10 سال پھر سزا ہے. چلے مجھے 6 مہینے آپ کہتے ہیں جی 342 مجھے سمجھ آتی 144 توڑی ہے، کچھ یہ کیا ہے، 6 مہینے سال کی مجھے سزا سمجھ آتی ہے. کیا یہ جرم 10 سال کی قید کہہ کہ آپ ایک ریلی میں حصہ لیا تو آپ کو 10 سال کے لیے اندر کر دیا جائے؟ دیکھیں کیا یہ بنتی ہے بات؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے سیکشنز لگے ہوتے ہیں اور ATC ٹرائل کر رہا ہوتا ہے، جب آپ نے ایک خوف و ہراس پھیلایا ہوتا ہے اور ایک جگہ نہیں 200 سے زائد مقامات پہ، صرف میاں والی میں یا میاں والی کا وہ ایئر بیس یا پولیس اسٹیشن کی بات نہیں ہے، GHQ ہے، فیصل آباد ہے، دیگر. دیکھیں 9 میں سے باہر نکل آئے، بات 9 میں کی نہیں ہے. بات ہی ساری 9 میں کی ہے. سن لیں نا میری سوال سن لیں. اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نے ایک قانون ایک فیصلہ کر دیا جس کی روح سے کوئی جلوس کہیں پہ کچھ ہو تو اس جلوس کا ہر بندے کو میکسیمم سزا ملے گی، چاہے وہ پیچھے 2 میل پیچھے ہو اور اس کو پتہ بھی نہ ہو کہ اگلے اینڈ پہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ ایک نظیر بن گئی. یہ ایک فیصلہ ہے اور یہ اسپیسیفک اس کیس کی حد تک ہے. میں نہیں سمجھتا کہ سم پریسیڈنٹ ٹو گو بائی. آئی ایم شیور کہ جو بھی کیسز دیگر بھی کوئی کیسز ہیں تو اس میں میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز یا سینٹنسنگ کے ٹائم پہ جب سزا دینے کا ٹائم آتا ہے تو جج صاحب بالکل یہ ان کی ٹریننگ میں شامل ہوتا ہے کہ میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز یا دیگر کوئی ایکسٹینویٹنگ سرکمسٹانسز ان کو کنسیڈر کریں اور وہ سزا کے ٹائم پہ کنسیڈر. لاسٹ کوسچن پھر میں پولیٹیکل ایک دو سوال کر رہے ہیں. یہ ایک بہت خوفناک پریزیڈنٹ نہیں بن گیا کیونکہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کیونکہ مے 9 بالکل ایک بہت بڑا سانحہ تھا، ایک بہت بڑی زیادتی تھی اور اس پہ سزائیں ملنی چاہیے. اس کا کور لے کے یہ جو گورنمنٹ ہے یہ ایسے لیگل پریسیڈنٹ سیٹ کرنا چاہتی ہے کہ کل کو کوئی پیسفل ڈیمونسٹریشن اور لوگ ریلیز میں بھی جانے سے گھبرا جائیں. مے 9 کو چھوڑ دیں. مے 9 کے کور میں یہ لوگ ایسی خوفناک قانون سازی اور پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں کہ عام پروسیس بھی ڈیموکریٹک بیسکلی تو یہ اسٹرینتھن کر رہے ہیں اتھارٹیرین رول کو. یہ کانسٹیٹیوشن اینڈ لا یا اس کے اوپر تو نہیں جا رہے. یہ کلاسک کیس ہے انفیئر ٹرائل کا. یہ جو ججمنٹ ہے لنڈن میں جب وہ سارا ہوا، رات کو سارا چیز ہوا، ہر اس بندے کو سزا ملی جس کا کوئی ایکٹیو ایکٹ میں انوالو تھا. وہاں بھی ٹولیوں میں تھے لوگ، 50 100. وہاں پہ بھی لنڈن میں اس لیے کسی کو سزا نہیں ملی کہ اس وقت سڑک پہ وہ بھاگ رہا تھا. جس نے کوئی ایکٹ کمٹ کیا اس کو سزا ملی. آپ کہہ رہے ہیں ایکٹ نہیں اور گلٹی بائی ایسوسیشن. اگر آپ کہیں پہ اس میں لکھا ہوا ہے اونلی دس از انف. when they could not actually prove جو کراس ایگزامینیشن جب وہ گواہان آئے ہوئے تھے تو کیوں نہیں یہ سوالات؟ اس نے فیصلہ میں لکھا ہے. جی بالکل لکھا ہے. کہاں لکھا ہے؟ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اب وکیل کو اب ہر مشکل جو ہے نا فیصلہ پیج نمبر 93 دیکھیں آپ. These witnesses were half-heartedly cross-examined by defense side as no name of any accused was mentioned in their respective statement but documents produced by aforesaid witnesses support so and so. ٹھیک ہے، وٹنسز کی وہ یہ تو بات ہی اور کر رہے ہیں. آپ ایک سیکنڈ اردو میں لوگوں کو بتا دوں. آپ نے یہ کہا ہے کہ جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈیفینس نے پروسیکیوشن کو صحیح طرح کراس کوسچن نہیں کیا. حالانکہ انہوں نے کسی ایکیوز کا نام ہی نہیں لیا. جب کسی ایکیوز کا نام نہیں ہے انہوں نے کہہ دیا ٹیسٹیمنی آف دیز وٹنسز از فلی corroborated to the prosecution version. اور یہ تمام تر باتیں تو یہاں پہ ڈسکس ہوئی ہیں نا. یہ اس فیصلے میں آپ دیکھ لیں 100 صفحوں کے اندر تمام چیزیں ڈسکس ہوئی. جلوس میں موجودگی سے کوئی نہیں انکار کر رہا. میں بھی انکار نہیں کر رہا. میں کہتا ہوں ہوں گے بندے وہاں. میں کہتا ہوں کہ 4000 کا مجمع تھا اور 300 نے سارا کیا ہے غلط کام. جو پیچھے 3999 نمبر پہ بندہ پیچھے کھڑا ہوا تھا اس کو 10 سال کی قید آپ کیسے دے سکتے ہیں بھائی؟ دیکھیں میں یہ آپ ثابت کریں کہ یہ ان میں تھا جنہوں نے آپ میں یہ کہہ رہا ہوں نا وہاں پہ کیا یہ پلی لی گئی کہ وہ انیسنٹ بائی اسٹینڈر ہے اور وہ وہاں پہ ویسے بائی چانس وہاں پہ تھا. یہ تو پلی اور البائی آپ دے رہے ہیں. یہ پلی اور البائی تو آپ جج صاحب نے تو کہہ دیا کہ یہ پلی ہے ہی نہیں. اگر آپ ایک ریلی میں ہیں اور اس ریلی میں کچھ ہوتا ہے آپ سارے ذمہ دار ہیں. نہیں یہ کوئی عام ریلی نہیں ہے کہ جلوس رستے سے گزرتا چلا جا رہا تھا. یہ وہ تمام تر معاملات ہیں. میں 9 کے پھر وہ لکھ دیتے پھر وہ اس میں لکھ دیتے پھر وہ لکھ دیتے کہ یہ اسپیشل فیصلہ میں مے 9 کے مجرموں کے لیے خاص طور پہ کر رہا ہوں. اس کا باقی ریلیز پہ اطلاق نہیں ہوگا. میں آپ کی بات مان لیتا ہوں. باقی ریلیز اگر اس قسم کی ہوئیں تو بالکل اس کا اطلاق ہوگا. باقی ریلیز اگر اس قسم کی ہوتی ہیں تو گزارش یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے آپ جس خشوع و وضو کے ساتھ
اس کے لیگل میرٹ ڈسکس سر اس کا خوفناک امپلیکیشنز ہیں. نہیں یہ قانونی کیس ہے, یہ پیور سیاسی وکٹم. آج کل تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ اس کی کوئی لیگل بیس تو نہیں ہے. ایک ایسا پوائنٹ نہیں ہے. اب 10 سال کی سزا کیوں دی گئی ہے پتا آپ کو؟ 10 سال کا باٹر ریٹ کیوں ہے؟ اپیل لیٹ لگے گی. ہاں 426 کی وہ سسپینشن آف سینٹینس نہیں لگے گی, اور اپیل جو ہے وہ کریں گے جب دل عمران خان صاحب کا کیس بھی ڈیلے ہوا ہے نا, وہ تو 14 ہے نا, وہ بشرا بی بی کو 7 سال کا سزا کا کیس ہے جو کہ بنتا ہے, وہ نہیں لگا رہے. 10 سال اسی لیے ہوئی ہے تاکہ وہ 7 سال کی سزا کم بھی ہو, اس میں مین اپیل پھر جلدی فکس کر دی جاتی ہے, سسپینشن کو نہیں دیکھا جاتا. یہ بات ٹھیک ہے, تو اگر 10 سال کی ہوئی تو آپ لازمی نہیں ہے. نہیں وہ تو اتنا عرصہ تو کئیوں نے گزار لیا نا. کہیں جو لاہور والے کیس میں ہوئی ہے تو کئی تو کافی ٹائم سے اندر ہے, وہ ان کا پیریڈ کاؤنٹ ہوگا, 382 کا ان کو بینیفٹ دیا جائے گا. جی یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. کل شیر افضل مروت وہ بدامی صاحب کے پروگرام میں تھے, انہوں نے تو اڑا کے رکھ دیا ہے علیمہ بی بی کو, اور میں دیکھ رہا تھا کہ آج پی ٹی آئی کے کسی بندے نے ڈیفینڈ نہیں کیا. پانی چیئرمین آپ کے عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں, روز جاتی ہیں, باہر کھڑی رہتی ہیں, پھر وہ آتے ہی ہیں, اور بڑی بڑی اناؤنسمنٹس بھی ان سے ہو رہی ہیں. ذرا سنو انہوں نے کیا کہا ہے. 36 کروڑ روپے محترمہ نے ابھی وصول کیے ہیں. جب 26 نومبر کا واقعہ ہوا تو ایپ بنا, اور اس ایپ پہ اور چیز سے جو ہیں پیسے جنریٹ ہوئے. خدیجہ شاہ کو آگے کیا. اب وہ پیسے کدھر گئے یہ آج تک نہیں بتا پائی ہے کہ نیو جرسی میں اس نے 2004 میں 25 کروڑ روپے کا فلیٹ کس چیز پہ خریدا. سمینہ سلطانہ نامی خاتون کی جو اس میں پارٹنر تھی. سمینہ سلطانہ خاتون جو ہے اس کو پھر اپنے پیسے سے محروم کیا کہ عدالت میں اس کو لے گئی, اور یہی سلمان اکرم راجہ اس کے وکیل تھے. ایڈمیٹڈلی دبئی میں اس نے یہ لاف ٹاور ہیں جو بالکل برج خلیفہ کے سامنے, وہاں پہ اس نے ایک اپارٹمنٹ لی جو ڈکلیئر نہیں کی تھی. 4 اپریل 2024 کو شاندانہ گلدار صاحبہ کے توسط سے محترمہ نے کھانے پہ بلایا اپنے گھر. ابھی اسٹارٹر ہی آیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ اگر خان کو کچھ ہو گیا تو پارٹی تو بشرا بی بی کی تحویل میں جائے گی. آپ نے لوگوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے آپ بشرا بی بی کے ساتھ ہیں یا میرے ساتھ. تو میں نے کہا کہ جی میں تو کسی کے ساتھ نہیں, میں تو خان کے ساتھ. بس انہوں نے کہا جی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اب بشرا بی بی کے ساتھ ہیں. پارٹی میں اس نے ہر ایک شخص کو جو ہے مشکوک بنایا ہوا ہے. سوشل میڈیا اس کے بیہاف پہ لوگوں کو گالم گلوچ کر دیا. اپنے لوگوں کو خان نے تو یہ کر دیا ہے, سب کو کہا ہے کہ اس کو بلاک کرے. خان نے یہ کہا کہ اس کو میرے پاس آنی ہی نہ تھے. اس کا بیٹا شیر شاہ نہیں, اس نے ضمانت کی ہے, نہیں یہ گرفتار ہوا ہے. دوسری بہن کا بیٹا جو ہے بیچارہ ابھی تک رول رہا ہے. تو لہذا معاملات اس نے طے کیے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب کی بریت مجھے شک میں ڈال رہی ہے. قربانیاں اکاؤنٹ ہوں گی, بری ہو کر آئیں گے تو کوئی مد مقابل نہیں ہوگا مہا سوائے علیمہ خانم کے. اگر پی ٹی آئی میں کوئی غدار ہیں تو علیمہ خانم سے بڑا کوئی غدار نہیں ہے, اور اس پارٹی کو ٹکانے لگانے والا جو ہے وہ یہ علیمہ خانم ہے. ایک طرف ملک کی تحریک نکل رہی ہے, ایک طرف آپ کے ناراض ارکان اور کوئی نہیں علیمہ خان کو بھی الزام لگا رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. دوسری طرف گنڈا پور صاحب ابھی بھی صفائیاں دے رہے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن جو ہوا کیا, حالانکہ ان کو انہوں نے پلیٹ پر رکھ کے 2/3 میجورٹی پکڑا دی. 5 سیٹیں چاہیے تھیں, وہ لے سکتے تھے 8, انہوں نے پکڑا دی. ان کے آدمی پتہ نہیں وہ کٹ پہنتے ہیں پی ٹی آئی کی, بیٹنگ پتہ نہیں کس کے لیے کرتے ہیں, میری تو سمجھ سے باہر ہے. سن لیں انہوں نے کیا کہا. اس سے پہلے عمران خان نے جو الیکشن نہیں ہوا تھا اس وقت جو لسٹ عمران خان صاحب نے فائنل کی تھی تو اس میں 1 2 3 4 5 1 پہ تھا مراد سعید جنرل پہ, 2 پہ تھا فیصل جاوید, 3 پہ تھا مرزا افریدی, 4 پہ تھا عرفان سلیم, 5 پہ تھا نور اللہ قادری صاحب. لیڈیز میں ایک آپ کی تھی روبینا ناز, ایک آپ کی تھی عائشہ بانو. ٹیکنوکریٹ پہ صرف عالم سواتی صاحب تھے, اور پیچھے ٹونی کینڈیڈیٹ تھے خان صاحب کی طرف سے جو نام آئے تھے. جب خان صاحب کو یہ لسٹ دوبارہ بھیجی گئی وتھ کورنگ کینڈیڈیٹ دوبارہ, تو خان صاحب نے دوبارہ 1 2 3 4 5 4 کر کے جنرل کے اوپر انہوں نے کہا کہ نور اللہ قادری کو آپ آگے لے آئیں اور عرفان سلیم کو فی الحال چھوڑ دیں گے. ایگزیکٹ الفاظ ہیں ان کے, اور کوئی بندہ جھوٹ کیسے بولے گا. خان صاحب کے بعد دوبارہ ملاقات بھی ہونی ہے, اگر کوئی غلط بات ہوگی تو خان صاحب خود کہہ دیں گے. اسی طرح باقی روبینا ناز اور سواتی صاحب تھے, جب وہ آئی تو دونوں جو شخصیات موجود تھیں, کوئی بھی بیرسٹر صاحب کے بارے میں جو کہتا ہے کہے, لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ بیرسٹر صاحب نے کبھی جھوٹ نہیں بولا آج تک. وہ میرے ساتھ اس کا کیبنٹ میں 16 مہینے ہو گئے ہیں. اس سے پہلے بھی خان صاحب نے اس کو پچھلے حکومت میں بھی رکھا تھا. میں نہیں سمجھتا کہ بیرسٹر صاحب کبھی بھی جھوٹ بولے گا عمران خان کے حوالے سے. ساتھ میں ایک اور بندہ بھی موجود تھا جس کا نام تھا ظہیر ایڈوکیٹ. تصدیق ہونے کے بعد وہ ناموں کو ہم نے عمران خان کے مطابق جو انہوں نے کہا تھا ہم نے ان کو الیکٹ کروا دیے. ساتھ ساتھ ایک الیکشن ہمارا ضمنی ہونا ہے, اس پہ انہوں نے کہا مشال سے ان کا 31 کو الیکشن ہے.
وہ بھی کاغذات جمع ہے, ان کا الیکشن بھی ہوگا. کل کا بتاؤں آپ کو, مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا کہ خان کا بیانیہ صحیح طرح باہر نہیں آتا, شاید اب وہ لوگ ہی خان کا بیانیہ صحیح باہر نہیں چھوڑ رہے. انگلیاں اٹھانا آسان ہے, خود اپنے عمل کو ٹھیک کرنا چاہیے. کل ظہیر ایڈوکیٹ کی ملاقات ہوئی ہے, مجھے بتایا گیا کہ ملاقات ہوئی تو ان سے ویریفائی کرنے کے بعد کہ خان صاحب نے کیا بولا, انہوں نے جب پوچھا تو ایگزیکٹلی آپ میں سے کوئی بھی ظہیر ایڈوکیٹ کو بھی کال کر لینا. انہوں نے کہا کہ سینٹ الیکشن میں انہوں نے بتایا کہ جی وہی نام لیے, مراد سعید, فیصل جاوید, مرزا آفریدی, نور اللہ قادری, آدم سواتی اور روبینہ ناز کے جی وہ ساری کی ساری الیکٹ ہو گئی ہیں. تو خان نے کہا زبردست, یہ تو میرے والے سارے نام آ گئے ہیں. تو ساتھ انہوں نے کہا کہ مشال یوسفزئی کا کیا ہوا, تو انہوں نے بتایا کہ وہ الیکشن جو کہ 31 کو ہے تو بھی بعد میں ہونا ہے. یہ بتائیں خان صاحب نے کبھی ناراضگی کا اظہار کیا ہے علیمہ بی بی کے اوپر؟ کبھی یہ کہا ہے مجھے نہ ملے, یہ تو ملنے نہیں دیتے انہوں نے تو کام. پھر ان کی دوسری ہمشیرہ ان کو ملتی ہیں, اگر کوئی ناراضگی ہوتی ہے ہم شور وہ آ کے بتا دیتی ہیں. بھائی علیمہ خان ہی ساری بڑی اناؤنسمنٹس انہوں نے کی, نومبر والی بھی اناؤنسمنٹ انہوں نے کی, اس بار یہ احتجاجی تحریک کی بھی اناؤنسمنٹ انہوں نے کی, 5 اگست کی بھی بات انہوں نے کی, ساری چیز انہوں نے کی. تو یہ کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی خان صاحب ہیں, آپ تو بہت ملتے رہتے ہیں, ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں. خان صاحب کیا ناراض ہیں علیمہ بی بی سے؟ دیکھیے یہ ان کا خاندانی معاملہ ہے. علیمہ بی بی بہتر ہے اپنا سپوکس پرسن بھیجے یا خدا کے وضاحت کرے, میں تو ان کا سپوکس پرسن نہیں. آپ نے دیکھا تو ہوا ہے نا چیزیں, دیکھا ہوا, لیکن میں بیویوں کے اور خاندان کے معاملات پہ بولتا نہیں ہوں. بہت سارے معاملات ایسے ہیں, وہ خان صاحب جانے, ان کا کام جانے. I'm not here to defend علیمہ خان. تو ان کو کسی نے بھی ڈیفینڈ نہیں کیا آج. پھر جنہوں نے جو لگوائے ہوئے ہیں وہ آگے ڈیفینڈ کریں نا. کیا مطلب جو لگوائے ہوئے؟ جو پارٹی میں ان کے ریکمینڈیز ہیں, جو جن کو وہ بیک اپ کرتے ہیں, وہ آگے کیوں نہیں ڈیفینڈ کرتے؟ ان کو شرم نہیں آتی؟ جنرل سیکرٹری کو اتنے سیریس الزامات ہیں تو آ کے کرے. انہوں نے کس کو لگوایا؟ انہوں نے ہر بندے کو لگوایا, واٹس ایپ گروپ بھی چلاتے ہیں. تو پھر اگر انہوں نے لگوایا ہے تو پھر تو خان صاحب ان سے ناراض نہیں ہو سکتے نا, اگر ان کے پاس خان صاحب کی اتھارٹی ہے. ناراضگی کی تو مجھے نہیں پتا, یہ تو بات ان کی ہے. میں اس بارے میں بات کرنا بھی نہیں چاہتا, یہ فیملی کے اپنے معاملات ہیں. میں وائی شوڈ جمپ انٹو اٹ. اور میں نے تو ان کو خان صاحب سے کہہ دیا تھا کہ یہ ایک ہوا, میرے ساتھ بھی ہوا تھا. یہ گارڈین میں ایک کامنٹ میرا چھپ گیا بشرا بی بی کے لحاظ سے, بشرا بی بی کے حق میں وہ بڑی بہادری سے انہوں نے, تو یہ تو میرے گلے پڑ گئے. میں نے خان صاحب سے کہا, میں نے کہا سر میں تو فیملی فیوڈز میں نہیں پڑتا, دیکھیں مجھے آپ مہربانی کریں. انہوں نے کہا تم نے کسی کی بات نہیں سنی, تم نے جو میں نے کہنا وہ سنو. میں نے کہا ٹھیک ہے سر. پھر وہ جو کہتے تو میں تو انہیں کی بات سنتا ہوں. سچی بات ہے میں فیملی فیوڈز میں پڑھتا نہیں ہوں, یہ جانے ان کا کام جانے. تو آپ لوگ ملنے کیوں نہیں دیتے علیمہ بی بی کو؟ آپ لوگ فساد کرواتے ہیں نا. علیمہ بی بی نہیں جائیں گی, دوسری 2 بہنوں کو آپ بھیج دیتے ہیں, اور کوئی جائے نہ جائے آپ بیرسٹر سیف کو بھیج دیتے ہیں, خاص طور پہ کرٹیکل موقعوں پہ. تو آپ لوگوں نے پھر مینیپولیٹ کیا نا, یہ غلط فہمیاں اس طرح کی پھیلی جائیں. نہیں, ہمارا کیا لینے دینا ہے جی. میں مالک صاحب آپ ہی کے شو میں رانا صاحب نے یہ بات کی کہ لسٹ 2 فورمز پہ جا کے اپروو ہوتی ہے. ایک تو چلیں جیل کی انتظامیہ ہے, دوسرا جو جس سے ملاقات ہونی ہوتی ہے وہ بھی اپروو کرتا ہے کچھ نام. اور کل یہ شیر افضل مروت صاحب نے کہہ دیا کہ بھائی علیمہ صاحبہ سے ملاقات خان صاحب خود نہیں کرتے, تو ان کی پارٹی کا اپنا بندہ جب کہہ رہا ہے تو پھر میرے نہیں خیال. تو بڑا سمپل ٹیسٹ ہے کہ آپ علیمہ بی بی کو اندر جانے دیں. ہم کیوں جانے دیں جب ملاقات ہی نہیں ملنا چاہتا؟ آپ جانے دیں اور وہ خان صاحب کو بھجوانے دیں کہ وہ کہ میں نہیں ملنا چاہتا. دیکھیں اب یہ تو بات منظر عام پہ آ چکی ہے. شیر افضل مروت صاحب نے بھی یہ بات کی ہے, اور ان اینی کے رانا صاحب نے بھی آپ کو بتایا. شیر افضل مروت نے جس کے بارے میں جو بات کی سچ ہے, وہ تو آپ لوگوں کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. نہیں, میرے خیال سے یہ تو حقیقت پہ ایک مبنی بات ہے کہ واقعتاً اس سے ایک قیدی سے کسی ایسے شخص کی ملاقات نہیں ہو سکتی جس سے اسے وہ ملنا نہ چاہے, اور وہ واقعتاً اپروو ہوتی ہے لسٹ. ہم بھی جب میاں صاحب کی ملاقات کے لیے جاتے تو وہ خود نام ٹک کرتے تھے کہ کس سے ملنا ہے کس سے نہیں ملنا. تو آپ کہہ رہے ہیں پھر آپ اس کی بات آپ کے خیال میں صحیح بات ہے کہ عمران خان صاحب نہیں ملنا چاہتے؟ میں آئی تھنک obviously it's quite believable. اس کی جو بات ہے شیر افضل مروت صاحب کی, وہ جو کہتے ہیں یہ اس میں وزن ہے اس بات میں. تو پھر آپ لوگ کیوں اتنا, جب جو لسٹیں سلمان اکبر راجہ بھی دیتا ہے وہ لسٹ پہ آپ لوگوں کو جانے بھی نہیں دیتے؟ اگر آپ اتنی سیدھے ہیں اتنی اچھے ہیں, آپ لوگ حکومت کا کیا لینا دینا ہے؟ یہ تو جیل کی انتظامیہ بتائے, وہاں کا سپرنٹینڈنٹ بتائے کہ کیا بات ہے. جس طرح بیرسٹر سیف ہیں, ان کی اندر سے تو لسٹ نہیں آتی, نہ باہر سے نام دیا ہوتا ہے, وہ آتے ہیں اور اندر چلے جاتے ہیں. دیکھیے نام تو ان کا ہوتا ہے اور ان کی ملاقات بھی ہوتی ہے, اور اگر ملاقات واقعتاً عمران خان صاحب کی مرضی سے نہ ہو تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ 2 گھنٹے کی ملاقات اگر انہوں نے, ان کی تو ریزنز اور ہے نا 2 گھنٹے ملنے کی. مجھے ایک بات بتائیں, یہ جو ساری باتیں بنی, آپ کو پتا ہے بیرسٹر صاحب پہ بڑی باتیں ہوئی, مجھے پتا ہے آپ کے دوست ہیں, آپ سبل کے جواب دیں گے, لیکن پوچھنا فرض ہے میرا. وہ کہتے تھے کہ جی اگر مجھے نہیں ملنا چاہتے تو مجھے خان صاحب کیوں ملتے ہیں, مجھے منع کر سکتے ہیں. انہوں نے خود بھی بیان دیا تھا.
کیا یہ وجہ ہے کہ ایک عام خیال شاید یہ ہے کہ خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے ہم بات کریں گے، تو وہ کہتے ہیں یہ دو آدمی ہیں، جب چاہیں میرے سے ملاقات کر لیتے ہیں، اگر باقی اتنے بے بس ہیں کہ وہ میری اپنی ملاقات ہی میرے سے نہیں کروا سکتے تو ان کو میں کیوں اتنا ٹائم دوں؟ تو کیا یہ امید ہے کہ اگر کبھی اسٹیبلشمنٹ سے بات ہونی ہے تو یا علی گنڈا پور دیں گے، رول پلے کریں گے، یا بیرسٹر صاحب کریں گے؟ بیکاز اب لٹمس ٹیسٹ بن گیا ہے، جو وہی ہے بندہ جس کا کوئی نہ کوئی کنیکشن ہے جو ملاقات اپنی کروا سکے، وہ یہی دو کرواتے ہیں۔ بیرسٹر صاحب مجبوری ہے خان صاحب کا ان کو ملنا؟ بیرسٹر صاحب کو میں بڑے عرصے سے جانتا ہوں، بڑا آنریبل آدمی ہے، بڑا زبردست آدمی ہے، اور اس کی بڑی خدمات ہے پاکستان کے لیے۔ اور باقی ہمارے یہاں پہ تو ایک رواج ہے کہ ہر بندے کو فنگر پوائنٹنگ کرنی ہے۔ جو عمران خان صاحب نے اس کو لسٹ دی اسے 12 کے بتا دی۔ بڑی خدمات کو ایک دو ہمیں بتا دیں، مجھے واقعی نہیں میں یاد آپ آ رہی۔ کو آف دا ریکارڈ بتا دوں نہیں گا۔ ہاں، مجھے آن دا ریکارڈ دعویٰ کر رہے ہیں، آن دا ریکارڈ بتائیں نا۔ میں وہ مجھے ایک خدمت یاد ہے، وہ مشرف صاحب کی پارٹی میں گئے تھے۔ مشرف صاحب کو تو میں بھی دوسری خدمت مجھے یاد ہے وہ تو بالکل ایم کیو ایم میں گئے تھے، وہ آپ کا اعتراض ہو پھر سکتا ایم کیو ایم سے ہٹے تو وہ آپ کا آگے۔ اعتراض ہو سکتا ہے کہ سیاسی نہیں، میں اعتراض ہے تو نا۔ انلائٹن آپ بھی ان کو جانتے ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں ذاتی طور پہ؟ جی۔ نہیں، میں تو آپ پولیٹیکلی کو نہیں پتا دیکھا۔ کہ افغانستان کے ایشو پہ ہز اتھارٹی، ان کے تعلق بھی ہیں۔ He's done 3 PhDs. پاکستان کے one of the rarest بندہ ہے۔ There are quite a few people in this country who have done 5 میں بتا رہا PhDs ہوں، and اور don't get to he meet has Imran a Khan۔ background۔ دیکھیں نہیں مجھے آپ نے دعویٰ کیا ملک کے لیے بہت کچھ کیا، میں کہہ رہا ہوں بتائیں، میں ڈینائی نہیں کر رہا بھائی، ایک سیکنڈ نیگیٹو نہ لیں۔ میری بات سنیں، آپ کو پتا ہے کیا بڑے کام کیے؟ لیکن مجھے تو یہ نہیں پتا، میری تو کوئی چند ملاقاتیں ہوئی ہیں اور میں found him to be a very reasonable, nice man۔ اکراس دا بارڈر جو کچھ ہوتا ہے اس میں انہوں نے بڑا اپنا رول بہت دفعہ پلے کیا ہوا۔ اچھا پھر آپ ہی کہو گے کہ تم بڑا کھل کے بول دینا بعد چو مینو، پھر بعد چو بھالن دیو کہ تو زبان کنٹرول کرا کر۔ گزارش یہ ہے کہ بیرسٹر صاحب کے اوپر سمیت جو کام کا بندہ ہے نا، ٹھیک ہے نا، اس کو انہوں نے کہا جی مشکوک، ٹھیک ہے جنہوں نے کہا۔ اب مجھے یہ بتائیں، آپ کو پتا ہے یہ سینٹ کا الیکشن کا ساری کہانی کہاں سے شروع ہوئی؟ کے پی میں عمران خان صاحب نے لسٹ دی، بیرسٹر صاحب نے دی، باہر آ کے اس نے ظاہر ہے وہ اس کا باس ہے سی ایم، اس نے کہا جی خان صاحب یہ لسٹ ہے، اس نے کہا جی ابھی بہنیں گئی ہوئی ہیں، آپ تم روک لو تاکہ ذرا جو اناؤنسمنٹ ہے نا وہ ایک جیسی کانٹرڈکشن ہو۔ ان کی ٹویٹ میں یہ کہا کہ پارٹی مشاورت سے فیصلہ کرے، مشاورت سے سینٹ کے امیدواروں کو فیصلہ نہیں کرنا تھا، وہ لسٹ خان صاحب نے دے دی تھی اور اندر بھی بتا دیا تھا۔ انہوں نے کہا موڈیلٹی آپ طے کر لیں کہ آپ نے بلا مقابلہ جاننے دینا، یہ کنٹیسٹ کرنا ہے کہ پارٹی آپس میں مشاورت کر لے۔ سو دیر از اے ہیل آف اے ڈفرنس۔ سو پرابلم وہاں پہ کے پی میں جتنا سٹارٹ ہوا ہے نا، یہ اس ٹویٹ سے جو علی امین صاحب نے بھی جس کی طرف اشارہ کیا ہے، یہ ٹویٹ گڑبڑ کی گئی ہے خان صاحب کی۔ اور یہ ایک نہیں، دوسری دفعہ میں آپ کو بتا دوں، ایک طرف باہر کے الیکشنز کے بھی کسی کا نام زبردستی اس نے ڈلوا دیا، خان نے نام بھی نہیں لیا تھا۔ یہ چیزیں آج بھی ہو رہی ہیں، جو اپنے مقاصد کے لیے جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ باقی الزامات ہیں، الزامات جن پہ لگے وہ آپ کی جواب دیں۔ مطلب ہر جگہ جو میڈیا ٹاک تو ہوتی ہے، کوئی میڈیا شاید تو ہے نہیں، کوئی نہیں، تو آپ ہی جواب دے دیں اپنا۔ ٹھیک ہے، چلیں آپ کی باتوں پہ اعتبار کرتے ہیں، آپ سوچ سمجھ کے غلط بات کرتے ہیں، سوچ سمجھ کے اچھی بات کرتے ہیں۔ میں کوئی آپ کی بات غلط اپروو نہیں کر رہا۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ ناظرین آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ یہ جو عدالتی فیصلے ہو رہے ہیں، اگر اس قسم کے فیصلے ہوں گے کہ جس میں سمپلی اگر آپ کسی ریلی میں جائیں اور 10 سال کے لیے آپ گھر واپس نہ آئیں، تو یہ جمہوریت کے لیے کتنا پرومسنگ فیوچر ہوگا پاکستان میں۔ بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ٹو دا شو۔ اس سیگمنٹ میں ایک انٹرسٹنگ میں آپ کی ملاقات کروا رہا ہوں۔ 32 ایئر اولڈ شہریار علی ہیں، ینگ، ان کے والدین پاکستان سے ہیں، از اے ینگ لائر، اور یہ نوسا کاؤنٹی میں الیکشن لڑ رہے ہیں اس کے لیجسلیچر کے لیے۔ یہ ایک بڑا نیا ٹرینڈ، ایک اچھا ڈیولپ ہو رہا ہے جہاں پاکستانی اوریجن کے لوگ بھی انوالو ہو گیا۔ ابھی آپ نے نیو یارک میئر کی بڑی باتیں سنی، وہ انڈین نژاد تھے، وہ بھی ان کا بھی چل رہا ہے سین۔ ویلکم ٹو دا شو شہریار۔ السلام علیکم، how are you? فائن، تھینک یو۔ یہ بتائیں یار، یہ پاکستانی تو ابھی تک اتنے انوالو نہیں ہوتے الیکشنز میں، سارے کچھ میں، تو کیا فرق پڑے گا اگر آپ الیکٹ ہو بھی گئے؟ واٹ ڈفرنس ول اٹ میک؟ آپ دیکھیے جس کاؤنٹی کے اندر میں رن کر رہا، اس کاؤنٹی کے اندر 1.4 ملین ریزیڈنٹس ہے۔ یہ ون آف دا بگیسٹ کاؤنٹیز ان امریکہ۔ تو اس کاؤنٹی میں جو ابھی سب سے فاسٹسٹ گروئنگ پاپولیشن ہے وہ ہے جو ساؤتھ ایشین امریکن پاپولیشن ہے، ہمارے پاکستانی بہن بھائی، انڈین، بنگلہ دیشی۔
تو اتنی فاسٹ گروئنگ کمیونٹی ہے، اب ہماری کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہے گورنمنٹ لیول پہ، ہمارا کوئی وائس نہیں ہے، ہمارا کوئی اپنا بندہ نہیں ہے جس کے پاس ہم جا سکتے ہیں، اپنے ایشوز ریز کر سکتے ہیں. تو میں ہسٹری بنانے چاہ رہا ہوں بائی بیکمنگ دا فرسٹ پاکستانی امریکن لیجسلیٹر ان ناسا کاؤنٹی ٹو ریپرزینٹ مائی پیپل. تو وہاں پہ ساؤتھ ایشین کمیونٹی کتنی ہے؟ انڈین پاکستانی یہ کتنے لوگ ہیں؟ میری جو ڈسٹرکٹ ہے ڈسٹرکٹ 14 ویلی اسٹریم، لمبروک اور ایلمارٹ، اس میں اپراکسیمیٹلی 130,000 رجسٹرڈ ووٹرز ہے، اور ہمارے جو پاکستانی انڈین بنگلہ دیشی ہے اپراکسیمیٹلی 20,000 رجسٹرڈ ووٹرز ہے. بس یہ جو نمبر ہے اس کا ٹرپل اور ڈبل ہمارے پاکستانی انڈین اور بنگلہ دیشی لوگ ہیں، وہ لوگ رجسٹرڈ نہیں ہے. تو آپ لوگ رجسٹریشن والا ڈرائیو بھی کر رہے ہو؟ ہم پچھلے 6 مہینے سے رجسٹریشن ڈرائیوز کر رہے ہیں، لوگوں کو رجسٹر کر رہے ہیں، کمیونٹی میں اویئرنیس لے کے آ رہے ہیں. تو یہ انڈین پاکستانی جو یہاں پہ ڈیوائیڈ ہوا ہوا بیکاز آف انڈین پاکستانی وار، اس کا وہاں پہ کیا ہے اس کا اثر؟ زیرو امپیکٹ. یہاں پہ سب سے جو بگیسٹ سپورٹ ہے میری وہ آبویسلی پاکستانی کمیونٹی سے ہے، پر انڈین کمیونٹی بھی بہت میرا سپورٹ کر رہی ہے. اور یہاں پہ امریکہ میں جو فورن ایشوز ہے ان کو ہم اپنے درمیان ہی لے کے آتے ہیں. ہیئر وی گیٹ along together and we're very united. تو یہ آپ خالی نام کے نہیں، آپ کی اپیرنس بھی بڑی مسلم اپیرنس ہے نا، جس کو وہ کہتے ہیں اسٹیریوٹائپ، داڑھی بھی ہے، سب کچھ ہے. یہ ڈراتی نہیں ہے آپ کے گورے اور دوسرے ووٹرز کو کہ یہ کوئی مولوی آ جائے گا؟ نہیں بالکل خاص نہیں. طور پہ ٹرمپ کے زمانے میں. آپ کا ویسے تعلق کیا ڈیموکریٹک لیننگز ہیں، ریپبلکن ہیں، کدھر آپ کی لیننگ ہے؟ میں ریپبلکن پارٹی پہ رن کر رہا ہوں، تو میری جو لیننگ ہے ریپبلکن ہے، اور میرے جو ویلیوز ہے کنسرویٹو ویلیوز ہے، وہ مجھے 110% لوکل ریپبلکن پارٹی سپورٹ کر رہی ہے. انہوں نے مجھے نامنیٹ کیا ہے، فنڈنگ مجھے دے رہے ہیں، میری بیکنگ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہم ساروں کو یونائٹ کر کے whether گورے ہے کالے ہے. چلیں شہریار، we run out of time, we wish you the best. اللہ کرے کہ آپ جیتیں، ہسٹری وہاں پہ لگائیں. ناظرین یہ تو آپ نے باتیں سنی، لیکن میں کنکلوژن اپنی اسی بات پہ کرنا چاہ رہا ہوں جو ہم جوڈیشل فیصلے ڈسکس کر رہے تھے. دیکھیں پولیٹکس میں چیزیں، حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی کوئی اپوزیشن میں، کبھی کوئی پاور میں، لیکن جوڈیشل فیصلے پریسیڈنٹس بنتے ہیں. یہ جو فیصلہ ہے ATA کا، اینٹی ٹیررزم جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ ہے، سرگودا کا بڑا خطرناک فیصلہ ہے. جنہوں نے جرم کیا اب 10 سال چھوڑیں، جو مرضی سزا دیں، لیکن کیا ریلی میں جانا جرم ہے؟ یہ ایک بہت خطرناک پریسیڈنٹ ہے، بیکاز مے 9 کے زاویے سے ہر چیز کو نہیں دیکھنا ہوگا، ہمیں اس کی اوور آل امپلیکیشنز دیکھنی ہوگی. اگر یہ فیصلہ اپ ہولڈ ہو جاتا ہے ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں بھی الٹیمیٹلی، تو یہ پریسیڈنٹ بنے گا کہ کسی کو 10 بار ہی سوچنا ہوگا کسی بھی ڈیمونسٹریشن میں جانے کے لیے، کسی بھی ریلی میں جانے کے لیے، کہ یہ آپ 10 سال کے لیے جا سکتے ہیں کسی اور کی وجہ سے. ڈیموکریسیز ایسے فلرش نہیں کرتی. خطرناک ہوتا ہے یہ معاملہ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.